تدلیس یہ ہوتی ہے کہ کوئی محدث حدیث بیان کرتے ہوئے اپنے استاد کے نام کو چھپا لے اور ڈائریکٹلی اس استاد کا نام لے کہ جس سے حدیث اس کے استاد نے لی ہوتی ہے. مثال کے طور پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے احمد بن حنبل سے حدیث سنی ہے اور احمد بن حنبل نے سنی ہے امام شافعی سے. اب اگر خدا نخواستہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ احمد بن حنبل کو نکال کر کہیں کہ امام شافعی سے روایت ہے تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات تو امام بخاری کی ثابت نہیں ہے. وہ تو 204 ہجری کے اندر ہی فوت ہو گئے تھے اور امام بخاری اس وقت ہارڈلی جو ہے وہ 7-8 سال کے تھے, 194 ہجری میں پیدا ہوئے. تو اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیچ میں سے جو بندہ نکال دیں گے تو وہ ہم کہیں گے انہوں نے تدلیس کی, چھپا لیا بیچ والے راوی کو اور ڈائریکٹ امام شافعی کا نام لیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین, تدلیس کیا ہے اور مدلس کون ہوتا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا آج دیکھیں گے. ہم آپ سن رہے تھے تدلیس کی تعریف اور میں حیران ہوں جو بندہ ہر روایت میں اس کا کوئی بیان کمپلیٹ ہی نہیں ہوتا جس کے اندر یہ کوئی ایسی روایت ضرور کرتا ہے اور ہر اپنی کئی ایسی حدیث ہیں جن کے اندر صرف یہ کہہ کر انہیں رد کر دیتا ہے کہ اس حدیث میں فلاں جو ہے مدلس ہے وہ ان سے روایت کر رہا ہے, سما کی تصریح نہیں, تو لہذا یہ حدیث ضعیف ہے. اور اب تو ہٹ دھرمی کی حد ہو گئی کہ کہتے ہیں جی یہ حدیث جعلی ہے. میرا یہ دعویٰ ہے اس 1400 سال کی تاریخ کے اندر اور 1200 سال کی اصول حدیث جو سب سے مرتب کیے گئے, اس تاریخ کے اندر کوئی ایک کتاب دکھا دے, کوئی ایک محدث دکھا دے جس نے یہ کہا ہو کہ جس حدیث کی سند کے اندر کوئی راوی مدلس ہو وہ حدیث جعلی ہوتی ہے. نعوذ باللہ. بھائی اگر مدلس ہے اور انتہا درجے کی تدلیس کی ہے تو وہ ضعیف ہوگی نا. تو میں نے پہلے بھی اصول حدیث پر ایک لیکچر ریکارڈ کرایا تھا کہ ان الحدیث ثلاثۃ الاقسام الصحیح والحسن والضعیف. 3 حدیث کی قسمیں ہیں, صحیح, حسن اور ضعیف. یہ تینوں قسمیں حدیث ہی کی ہیں. لہذا آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ اس طرح کی حدیث کو ضعیف نہیں کہتے بلکہ جعلی کہہ دیتے ہیں نعوذ باللہ, اور وہ بھی تدلیس کی وجہ سے, حالانکہ یہ صرف اور صرف لا علمی اور جہالت کا نتیجہ ہے. ہم آپ کو بتاتے ہیں آپ نبی علیہ السلام کے گستاخ ہیں جو نبی علیہ السلام سے آپ مانگ رہے ہیں, حالانکہ ہمارے نبی علیہ السلام ہمیں یہ تعلیم دے کے گئے ہیں کہ ہر مشکل اور پریشانی میں اللہ سے مانگنا ہے. آپ نبی علیہ السلام سے مانگ کر رسول اللہ کے بہت بڑے گستاخ بن رہے ہیں کیونکہ آپ کی تعلیمات کے خلاف ہے. آپ نے کہیں تعلیم فرمایا کہ میری قبر مبارک پہ آ کے مجھ سے مانگ لینا, یہ لا کے جعلی روایتیں مصنف ابن ابی شیبہ سے, ایک بدو آ گیا, عرابی آ گیا, اس میں عامش مدلس عن سے روایت کر رہا ہے. وہ جعلی روایتیں ایک دور کی کتابوں سے پیش کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ جو بندہ ہر روایت کے اندر کہے کہ یہ حدیث کے اندر مدلس فلاں راوی مدلس ہے اور اس میں تدلیس ہے سند میں, تو اس بندے کو یہ نہیں پتا کہ تدلیس کی تعریف کیا ہے, وہ تعریف ہی غلط کر رہا ہے. اب تعریف کیا ہو رہی ہے کہ امام بخاری نے سنا جی امام احمد بن حنبل سے, اور امام احمد بن حنبل نے سنا امام شافعی سے. اور اب اگر راوی امام بخاری یہ کہیں کہ جی میں نے ڈائریکٹ سنا امام شافعی سے, درمیان میں ان لگا دیں اور امام احمد بن حنبل کا نام ہٹا دیں, یعنی استاد اور نہیں دادا استاد کا نام لے لے. راوی اگر اپنے استاد کا نام چھوڑ کر دادا استاد کا نام لے اور اس سے ملاقات نہ ہوئی ہو, اسے کہتے ہیں تدلیس. یہ جو ہے نا تعریف سن رہے تھے آپ, حالانکہ یہ تعریف غلط ہے. رحمۃ اللہ علیہ احمد بن حنبل کو نکال کر کہیں کہ امام شافعی سے روایت ہے تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات تو امام بخاری کی ثابت نہیں ہے. وہ تو 204 ہجری کے اندر ہی فوت ہو گئے تھے اور امام بخاری اس وقت ہارڈلی جو ہے وہ 7-8 سال کے تھے, 194 ہجری میں پیدا ہوئے. تو اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیچ میں سے جو بندہ نکال دیں گے تو وہ ہم کہیں گے انہوں نے تدلیس کی, چھپا لیا بیچ والے راوی کو اور ڈائریکٹ امام شافعی کا نام لیا. تدلیس کی اصل تعریف کیا ہے؟ طبقات المدلسین, امام ابن حجر اسقلانی کی کتاب ہے, آپ وہ اٹھا لیں یا کوئی بھی امام کتاب اٹھا کے آپ تدلیس کی تعریف پڑھیں تو آپ معلوم ہوگا کہ اگر کوئی جو ہے محدث
اپنے استاد کا نام چھوڑ کر دادا استاد کا نام لیتا ہے، جس سے اس کی سما ہوا ہے، جس سے اس کی ملاقات بھی ثابت ہے، جس کی شاگردی میں وہ رہا ہے، اور اس سے سما بھی ممکن ہے، اس کے دور کا ہے، ہم اثر ہے، ایسے اس کو کہتے ہیں تدلیس۔ یعنی امام بخاری کا سما، امام بخاری کی ملاقات ہے امام شافعی سے بھی اور امام احمد بن حنبل سے بھی، اور امام احمد بن حنبل کا نام چھوڑ کے امام بخاری اگر ان سے امام شافعی کہہ دیتے ہیں تو یہ روایت جو ہے یہ تدلیس ہے، اسے تدلیس کہتے ہیں۔ اور یہ اس کے 5 کیٹیگریز ہیں، یہ طبقات اور مدلسین، آپ کے سامنے اسکرین پر میں سارے جو ہے نا وہ اسکرین لگا دوں گا۔ طبقات اور مدلسین کتاب کا نام امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ، آپ نے یہ قانون پر کتاب لکھی جس کو سارے لوگ جو ہے فالو کرتے ہیں، کہ البانی اور زبیر احمد زہی بھی اسی قانون کی فالوور ہیں۔ اس کے اندر انہوں نے قانون بیان کیا کہ مدلس کے 5 طبقے ہیں، مدلسین کے 5 طبقے ہیں۔ پہلے طبقے کے اور دوسرے طبقے کے لوگ جو تدلیس کرتے ہیں وہ بہت کم تدلیس کرتے ہیں، اور وہ امام ہیں، اور ان کی روایت کا سما کی تصریح موجود ہو یا نہ ہو، وہ جب اپنے دادا استاد کا نام لیں، ان سے روایت کریں، تو ان کی روایت جو ہے وہ صحیح قرار دی جائے گی۔ یہ طبقات اور مدرسین کے پہلے جو ہے 2 قانون ہیں، پہلے 2 طبقوں کی بات کر رہا ہوں میں۔ اور پھر جناب والا وہ اپنے ریسرچ پیپر میں جناب جو ہے آپ نے کتنی روایت ڈالی ہوئی ہیں جن میں ان سے روایت انہوں نے لکھی ہوئی ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی یہ تو کسی نے صحیح کہا ہوا ہے۔ اگر ان سے روایت ہو، تدلیس والی روایت ہو، تو بالکل اگر وہ جیلی روایت ہے تو پھر آپ اپنے ریسرچ پیپر میں کیوں ڈالی ہوئی ہے؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو بخاری شریف کے اندر، اچھا یہاں پر آپ امام احمد روایت کرتے ہیں، تو احمد یہاں کی مدلس ہیں جی اس روایت میں، جیلی روایت۔ وہ کون سی روایت ہے؟ وہ امام ابن شیبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ نے اپنے مصنف کے اندر روایت لکھی ہے، اور وہ روایت صحیح ہے، اس کی میں آگے چل کے میں بات کروں گا۔ لیکن اس پہ اگر احمد کی وجہ سے آپ اس کہتے ہیں امام احمد اس میں مدلس ہیں اور تدلیس کر رہے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے بخاری شریف کے اندر 250 حدیثیں ایسی ہیں جن میں ان سے روایت ہے، اور وہ امام احمد مدلس ہیں اس کے اندر، لیکن بخاری نے کہا ہے ھذا حدیث صحیح، وہ حدیث صحیح ہے۔ ناظرین، کیونکہ حدیث، اصول حدیث کا ایسا ایک علم ہے کہ ہر ایک بندہ اٹھ کر اگر کہے جی اصول یہ حدیث ضعیف ہے جی، اس کے اندر تو یہ بات آ گئی، اپنے عقل پر تولے، تو یہ غلط بات ہے۔ حالانکہ طبقات اور مدلسین کے اندر موجود ہے کہ پہلے جو 2 طبقے ہیں تدلیس کرنے والے وہ معتبر ہیں، ان کی حدیث اگر سما کی تصریح نہ بھی ہو تو اسے قبول کیا جائے گا۔ اور میں نے اس پہ پہلے آلریڈی ایک لیکچر اپلوڈ کیا ہے، اور الحمدللہ آپ کی دعا رہی تو انشاءاللہ تعالی میں اصول حدیث پر پورا لیکچر لے کے آؤں گا، کیونکہ اس پر علماء بہت کم کام کرتے ہیں، یہ ذرا پیچیدہ چیزیں ہیں، میں اس پر کام کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ قریب میں اصول حدیث پر ایک پورا لیکچر ریکارڈ کروں گا، پوری ایک انشاءاللہ تعالی ہماری اس میں ایک سلسلہ ہم جاری کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو اب آپ یہاں دیکھیں کہ اپنے طبقات مدرسین کے اندر جو طبقے ہیں اس میں امام احمد جو ہیں وہ دوسرے طبقے سے ہیں، امام احمد جو ہیں وہ امام ہیں اور وہ دوسرے طبقے سے ہیں۔ اب جو حدیث ہے مصنف ابن شیبہ کے اندر کے ایک صحابی رسول حضرت بلال بن حرس رضی اللہ عنہ، ایک روایت میں ملتا ہے ان کا نام، وہ حضور کی قبر انور پہ جا کر کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ امت کے لیے دعا کریں، امت ہلاک ہو رہی ہے اور قحط پڑ گیا ہے، اللہ بارش دے۔ حضور کی قبر پر جا کر جب یہ دعا مانگی گئی، اب اس روایت پر بعض جو ہے یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اس میں امام احمد جو ہیں وہ مدلس ہیں، طبرانی کی جو وہ مصنف ابن شیبہ کی جو روایت ہے۔ حالانکہ اگر آپ کو میں بتا چلوں کہ اس کی تدلیس کو، امام احمد کی تدلیس کو صحیح قرار دیا جائے گا، صحیح قرار دیا جائے گا، اور اس حدیث کو جو ہے صحیح کہا گیا ہے۔ امام ابن شیبہ نے کہا کہ آدھا حدیث صحیح ہوں، اور لوگ کہتے ہیں جیلی ہے۔ بھائی جیلی کیسے ہے؟ آپ کو کیسے جو ہے یہ الہام ہو گیا کہ جیلی روایت ہے؟ حالانکہ جس نے خود محدث نے روایت لکھی ہے وہ اس پہ حکم لگا رہے ہیں کہ آدھا حدیث صحیح اور اسناد۔ اچھا اب آگے میں چلیں تو امام ترمذی نے اور امام البانی کی وہ روایت جو جناب نے ریسرچ پیپر میں لکھی ہے کہ وہ نتھنوں میں سانپ گھس گیا تھا، اور وہ والی روایت آپ نے اکثر کافی دفعہ آپ 5 بیر جو اپنا ریسرچ پیپر ہے وہ اکثر دکھا رہے ہوتے ہیں،
اعتراض یہ بھی آتا ہے اس میں ضعیف روایتیں ڈالی ہوئی ہیں آپ نے. ضعیف روایتیں ہم یہ کہتے ہیں کہ اس 5 ڈی ریسرچ پیپر میں کوئی ایک روایت ایسی دکھائیں جس کو دور حاضر میں کسی محدث نے صحیح نہ کہا ہو کہ میں نے علم کو ایک جگہ یکجا کیا. کئی حدیثیں شیخ البانی کے نزدیک اور امام ترمذی کے نزدیک صحیح ہے. مثلا وہ جو روایت ہے کہ وہ عبید اللہ ابن زیاد کے نتنوں میں سانپ گھس گیا, اس کو امام ترمذی نے لکھا ہے کہ حدیث صحیح ہے, امام ترمذی نے, اور شیخ البانی نے بھی. شیخ زبیر صاحب کہتے ہیں یہ تدلیس کی وجہ سے ضعیف ہے. تو چونکہ جو البانی صاحب اور امام ترمذی کی تحقیق کے اوپر لائے کرتے ہیں, ہم ان سے تو یہ نالج نہیں کھینچنا چاہتے. اس طریقے سے شیخ زبیر صاحب کی کئی روایتیں تحکیم والی صحیح ہیں, اس کو البانی صاحب ضعیف کہتے ہیں. اس حساب سے تو مجھے وہ بھی نکال دینی چاہیے. تو ہم نے یہ کیا تھا, یہ مجھے ساری چیزیں پتہ ہیں. ہم یہ کہتے ہیں اس پمفلٹ میں 200 روایتیں, کوئی ایک روایت ایسی بتائیں جس کو بالاجماع تمام محدثین نے ضعیف کہا ہو. کسی نے صحیح کہا ہوگا. ہم نے نالج ایک جگہ جمع. وہ ان سے روایت ہے, اس میں بھی جو ہے وہ مدلس ہیں کو البانی نے صحیح کہا ہے, اور امام ترمذی نے اس کو اپنے ترمذی کے اندر حدیث کو لکھ کر کہا کہ یہ حدیث کیا ہے, یہ جو ہے صحیح ہے. اب بعض حضرات کا یہ کہنا ہے کہ جو البانی کے علم پر لائے کرتے ہیں ہم ان سے یہ علم کھینچنا نہیں چاہتے. تو میں عرض کروں گا کہ دیکھیں, اگر البانی کے علم سے آپ نے استفادہ کروانا ہے لوگوں کو, تو یہاں پر آپ غور کریں تو البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے. تو کیوں البانی نے صحیح کہا کیسے؟ اس میں تو ان سے روایت ہے, ان کا استعمال ہے اور تدلیس موجود ہے حدیث کی سند میں. اب جو میں نے بات پیش کی اسی پر اگر آپ غور کریں تو ان سے روایت ہے, لیکن کیونکہ اس میں سفیان ثوری مدلس ہیں, اور سفیان ثوری جو ہے طبقات اور مدلسین میں پہلے طبقے سے ہیں, ثوری دوسرے طبقے سے ہیں. اور میں نے ایتھنٹک جو ہے ایک اصول پیش کیا کہ جو محدثین نے لکھا ہے کہ پہلے طبقے والے اور دوسرے طبقے والے جو ائمہ ہیں ان کی روایت اگر تدلیس بھی ہو تو وہ صحیح قرار پائے گی. اسی اصول کو فالو کرتے ہیں البانی صاحب, اسی کو اصول کو جو ہے فالو کرتے ہیں زبیر احمد زئی صاحب, اسی اصول کو امام ترمذی فالو کرتے آ رہے ہیں, اور انہوں نے اسی بنیاد پر وہ روایت جو ہے ان کو حسن اور صحیح قرار دیا ہے. اور اس روایت کے اندر مزید بتاؤں, ترمذی کے اندر حدیث ہے 257. اب میں تھوڑی سی پھکی دینے لگا ہوں جو کہ ہمیں عزم کرنی پڑے گی, وہ یہ کہ اگر ان والی روایت کا علم ہم ضائع نہیں کرنا چاہتے اور جو اس پہ لائی کرتے ہیں ہم ان سے چھیننا نہیں چاہتے, تو انصاف مزاجی بات یہ ہے کہ جامع ترمذی شریف حدیث نمبر 257, عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے کہا کہ آج میں تم کو وہ نماز نہ بتاؤں جو رسول اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے. تو آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے جو ہے نماز شروع کی, اور آپ نے صرف شروع میں رفع یدین کیا, پھر رفع یدین نہیں کیا. آپ میری بات سن رہے ہیں نا؟ تو رفع یدین عبداللہ بن مسعود نے صرف شروع میں کیا. اب اس حدیث کو البانی نے کہا کہ صحیح ہے, اور امام ترمذی نے کہا کہ حدیث حسن اسناد ہے, حسن ہے. تو اب جو ترمذی کی کا علم ہے امام ترمذی کا, اور امام البانی نے اس کو اگر صحیح کہا ہے, تو اب ان کا علم اگر آپ چھیننا نہیں چاہتے تو انصاف پسند نظر آتا ہے آپ, تو آپ اس حدیث کو بھی لوگوں کو بتائیں کہ اس کو صحیح کہا گیا ہے, اور رفع یدین صرف شروع میں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ روایت جہاں موجود ہے. تو اس میں سفیان ثوری مدلس ہے, اور طبقات مدرسین میں دوسرے طبقے میں جو ہے سفیان ثوری کا شمار ہے, لہذا وہ بہت کم تدلیس کرتے تھے طبقات مدرسین میں. امام ابن حجر اسقلانی نے کہا ہے. تو ناظرین, یہ بات آج ہماری تکمیل تک پہنچی کہ تدلیس کیا ہے, اصول حدیث میں تدلیس کس کو کہتے ہیں یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے. اور جعلی روایات نعوذ باللہ من ذالک, جو روایت ضعیف ہو اس کو بھی جعلی نہیں کہا جا سکتا. میں نے پہلے لیکچر میں ریکارڈ کروایا تھا کہ جس حدیث کے ساتھ اگر کوئی لکھا ہو کہ ھذا حدیث غیر صحیح, تو اس سے مطلب یہ نہیں کہ یہ حدیث جعلی ہے. بات سمجھ آئی ہے؟ لہذا جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے صحیح علم جو ہے جاننے کی توفیق عطا فرمائے, اور گمراہی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, اور گمراہ لوگوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.